جی صاحب، اگر ملک کا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو یہ پبلکلی چیزیں بتا رہا ہے، ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں، تماشا پوری قوم کے سامنے چل رہا ہے، تو اب سٹریم آف پالیٹکس جو ہے ہماری، جو ول آف دا پیپل جو ہے، کیا وہ اب فورن انفلوئنس بھی ہوگی، اس میں پیسہ بھی چلے گا؟ اور جو ملک کا چیف ایگزیکٹو سوال اٹھاتا رہا ہے کہ جمہوریت کیا اس طرح سے ہوگی، اس پہ کون سا کیس کا کنکلوژن ہوا ہے، کوئی جواب آیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے اس پہ ہمارے پاس؟ دیکھیں، آؤٹ سائڈ انفلوئنس پہ ابھی تک تو جو کیس چلا ہے، جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کیس کنکلوڈ بھی ہوا ہو. یہ اگر آپ وہ میمو کمیشن کی رپورٹ پڑھیں، میرے خیال سے آپ نے پڑھی بھی ہوگی، اس میں آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو چیئر کر رہے تھے. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مسٹر حسین حقانی از ناٹ لوئل ٹو پاکستان، اگر آپ کو یاد ہو. تو اس میں تو میرے خیال سے ایک ڈٹرمنیشن آئی تھی کہ جو جو کردار تھے سارے سامنے آ گئے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو جو اس میں محرکات ہیں، جو جو کردار ہیں، وہ سامنے آنے چاہیے. اس معاملے کو اس طرح ہم نے انڈر دا گریو نہیں ڈالنا. اگر ابھی ڈال دیا تو یہ 5 سال بعد دوبارہ ریپیٹ ہوگا. ارشد صاحب، دس میٹر نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ اینڈ دا سپریم کورٹ نیڈس ٹو سپروائز اٹ. اور اس کے بعد ایک کمیشن بنائیں، کسی ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں، کسی ریٹائرڈ جج کو اپوائنٹ کریں. لیٹ دس میٹر بی انویسٹیگیٹڈ، اور ہمیشہ کے لیے اس کو آپ دفن کریں. کیونکہ اگر باہر سے لوگوں نے پاکستان میں گورنمنٹ بنانی ہے، کنٹرول کرنا ہے، تو پھر اس کانسٹیٹیوشن کو، یہ جو سماجی معاہدہ ہے ہمارا، اس کو بند کر دیں. لوگوں کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نوٹیفیکیشن منگوا لیں آپ باہر سے کسی بھی ملک سے، وہی نوٹیفیکیشن یہاں جاری کر دیں اور آپ کہہ دیں جی کل سے یہ پرائم منسٹر ہوگا، یہ چیف جسٹس ہوگا، یہ آپ کا صدر ہوگا، اور دیٹس اٹ. آپ نے بہت اچھی بات کی، اور اسی سے ناظرین آپ کو واشنگٹن پوسٹ کی اپریل 29 1977 ایک خبر چھپی تھی، اور اس وقت بھی جو وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو نے الزام لگایا تھا کہ میری حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے دھمکیاں آئی ہیں. اور یو ایس حکومت نے کہا کہ the US government has neither the desire nor the reason to make any effort to support the Prime Minister's opposition or to interfere in the political process in Pakistan, and it has not done so. حال ہی میں وائٹ ہاؤس میں دوبارہ یہ سوال ہوا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان accused the US of working with the opposition to remove him from power. He just said that today. What's the White House reaction? اور وائٹ ہاؤس نے کہا there is absolutely no truth to that allegation. لیکن بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب، جس طرح ابو ذر سلمان نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ان سارے معاملات کو انڈر دا رگ کرتے جائیں گے، تو ایک پرائم منسٹر کو آپ نے 4 اپریل کو پھانسی دی، کنٹروورشل جوڈیشل ڈیسیژن، فورن انٹرفیرنس، وہ بھی بیچارہ چیختا رہا، چلاتا رہا. ہنری کسنگر نے دھمکیاں دی. یہاں پہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر قوم سے خطاب میں کہتا رہا، کیبنٹ ہوئی، اس پہ میٹنگ ہوئی، این ایس سی ہوئی. اس سارے معاملے کو انڈر دا رگ کر دیں. کس نے ایکشن لینا ہے اس پہ کہ یہاں پہ یہ آئے جی جس کی مرضی ہے، فورن پاور کوئی بھی آئے، 15-20 ارب روپیہ خرچ کرے، لائلٹیز لے، اور آپ کوئی بھی حکومت بنا دیں. 1947 میں کیا ہم نے برطانیہ سے، گورے سے آزادی اس لیے لی تھی کہ ہم مینٹل سلیوری میں جائیں گے اور انڈائریکٹ رول اس طرح سے مینیپولیٹ ہوگا؟ جو ول آف دا پیپل ہے وہ کب فری ہوگی ایکچولی، جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں آزادی دلوائی تھی؟ جی بیرسٹر احمد پنسوٹا. بالکل آپ نے بالکل درست بات کی ہے جی. ول آف دا پیپل اس ملک میں ہمیشہ سبورٹ کی گئی ہے، اور اس میں سر فہرست 2007 سے پہلے کی جوڈیشری رہی ہے. افتخار چودھری ہوں یا بھٹو صاحب کا قتل کا معاملہ ہو، جس کو ہم جوڈیشل مرڈر بولتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ جو میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ بھی تو سپریم کورٹ بھیجا ہے. اس پہ تو 10 سے 15 دن ہو گئے ہیں. اچانک اس میں اتنی جلدی ہوتا یہ ان چیزوں کی وجہ سے لوگ شکوک اور سوالات کرتے ہیں کہ ساری چیزوں کو آپ اکٹھے لے کے چلیں یا آپ ڈلیں نہ اس معاملے میں. دیکھیں وزیر اعظم پاکستان کیا کر سکتے تھے. ان کے ہاں ایک انفارمیشن آئی، انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھی، اعلامیہ جاری کیا، اس کے بعد جو ایک کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ اسپیکر ہے اس اسپیکر سے رولنگ دلوا دی. اب سپریم کورٹ کا کام اس طرح کی سچویشن میں یہ بنتا ہے کہ چونکہ یہ میٹر پارلیمنٹ میں چل رہا ہے اور ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن خود بنا دیں. ہمیں کیوں جوڈیشری کا ویٹ کرنا ہے، سپریم کورٹ کا ہمیں کیوں ویٹ کرنا ہے، جو کہ ادارہ جس کا کام 1843 یا 199 میں کام کرنا ہی نہیں ہے. ان کا کام ہے عام لوگوں کو انصاف دینا، ان کے سول میٹرز ڈیسائیڈ کرنا، ان کے کرمنل میٹرز ڈیسائیڈ کرنا. وہ لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر ہے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، یہ اس کا کام ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کو جوائنٹلی ڈیسائیڈ کریں، اور اس کے اوپر اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو سپریم کورٹ شوڈ سمپلی ڈسمس اٹ انسٹیڈ کہ اس کے اندر تفصیلات میں جائیں اور ہولڈ کر دیں کہ اس قوم کا حق نہیں ہے کہ تفصیلات اس قوم کو پتہ لگیں کہ کیسے اس ملک میں ول آف دا پیپل سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بیرسٹر احمد پنسوٹا، کیا یہ آپ کا حق نہیں ہے، آپ کے بچوں کا حق نہیں ہے؟ یہ
بالکل آپ نے درست کہا، لیکن اس چیز کو پبلک کرنے کے لیے ہمیں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کی ضرورت نہیں ہے ارشد صاحب، وہ چیز پرائم منسٹر آف پاکستان کو خود آفٹر کنسلٹنگ اپنے اداروں کو پبلک کرنی چاہیے، اور وہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جا کے